بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور آج جمعۃ المبارک کے دن پی ٹی آئی نے پورے پاکستان کے اندر ہڑتال کی ایک کال دے رکھی۔ ہڑتال تو ان کی ویسی ہی ہونی ہے جیسی ہو چکی ہے۔ ہمارے دوست جناب ممتاز بھٹی کا اصرار ہے کہ پی ٹی آئی نامی گروہ جو ہے وہ ختم ہو چکا، اس کی کوآرڈینیشن بالکل ختم ہو چکی ہے اور وہ بس 2-3 جھٹکوں کی مار ہے، آپ کو زمین کے اندر کولیپس ہوتا ہوا نظر آئے گا زمین کے اوپر۔ ہم ان کی رائے سے کلی طور پہ متفق نہیں ہیں، لیکن بہرحال وہ بڑے اعتماد کے ساتھ اس بات کے داعی ہیں اور میری آج ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، کل ملاقات کہہ رہا ہوں، بات چیت ہوئی ہے فون کے اوپر، اور وہ بار بار اس بات کی طرف پلٹ رہے تھے کہ پی ٹی آئی نامی جو کلٹ تھا وہ اندر سے پوری طرح کھوکھلا ہو چکا ہے، ایک دوسرے کو ٹکرے مار رہے ہیں، وج رہے ہیں آپس کے اندر، اور بس اگر کوئی ہفتہ 10 دن اور ان کا رابطہ نہیں ہوتا عمران احمد خان نیازی سے تو آپ سمجھیے کہ یہ گیا۔ بہرحال وہ رابطہ تو 17 کو بحال ہو جانا، 17 تک ہی تھا نا 245 انووک کیا ہوا حکومت نے، اور 17 تک ہی فوج نے ادھر رہنا تھا، تو 17 تک کی وہ فنڈامنٹل رائٹ متاثر تھے، اور 17 کے بعد ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا تھا کہ ان کی ملاقات کروا دی جائے۔ تو یہ ہے اس وقت کی صورتحال۔ تو خیر، میں نے کہا کہ آج جمعے کا دن ہے، انہوں نے ہڑتال کی کال دے رکھی ہے، آپ نے اگر گھر سے نکلنا ہے تو احتیاط سے نکلیے گا، کیونکہ نیوسنس کریٹ کرنے کے لیے آپ کی گاڑی کے شیشے توڑ کے اس کی ویڈیو بنائی جا سکتی ہے، اور آپ کو غدار قرار دیا جا سکتا ہے، آپ کو پٹواری کہہ کے آپ کے اوپر سیاہی پھینکی جا سکتی ہے، اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر گھمایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی نہ کوئی ایجنسی، نہ کوئی ادارہ اور نہ عدالتیں آپ کے لیے کھڑی ہوں گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو الٹا بک کر دیا جائے کہ آپ نے جلسے کے اندر اوپر بس گاڑی چڑھانے کی کوشش کی ہے اس لیے، یا موٹر سائیکل مارنے کی کوشش کی ہے، اور الٹا آپ کو 6 ماہ سے 2 سال کے لیے تو نہ دیا جائے۔ اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ اس طرح کا کوئی موب ہو تو اس کی طرف مت جائے۔ تو میں نے کہا کہ جمعے کا دن ہے تو پہلے ہی آپ کو وارننگ جاری کر دی جائے، ہاں، کیونکہ میں نے بھی آج کے دن نکلنا ہوتا ہے، اور شہر کے جنوب سے لے کے مشرق تک 40-50 کلومیٹر کا وہ انہی سڑکوں پہ کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے میں بھی اپنی سلامتی کے بارے میں فکر مند ہوں۔ بہرحال قوم کو مبارک ہو کہ جس شخص نے سب سے پہلے فیک خبر پھیلائی تھی اور پنجاب کالج کے اندر بچی کے مر جانے کے اوپر ایک جذباتی ویڈیو کی تھی، وہ صاحب جو ہیں ان کو پاکستان کی لاہور کی پنجاب کی ایک عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ چونکہ ان کا مریم کے ساتھ کوئی ذاتی بغض ہے، بلکہ مریم کا ان کے خلاف کوئی ذاتی بغض ہے، اور انہوں نے ان کو کوٹ کر کے، ان کو کوٹ ٹویٹ کر کے ایک ٹویٹ کر دی ہے، تو لہٰذا وکیل صاحب جو ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اور وہ ایف آئی اے جو تھی، ماشاءاللہ ایف آئی اے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ترقیاں دے، نتھو کا صاحب ایسا گند بھر کے گئے ہوئے ہیں یہاں پہ کہ اس کے بعد گند ہی گند ہے، غلاظت ہی غلاظت ہے۔ یعنی جس انویسٹیگیشن افسر نے چیف منسٹر آف دا پنجاب کی شکایت کے اوپر جو کیس پیش کیا عدالت کے اندر، جس کے لیے باقاعدہ وکٹم کے مدعی ماں باپ نے درخواست دی ہے، وہ کیس جو پیش کیا اس کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں لگایا، بلکہ الٹا جو ثبوت لگائے وہ جج صاحب نے اس وکیل کے حق میں استعمال کر کے اس کے خلاف مقدمہ ہی ڈسچارج کر دیا۔ وہ گئے تھے کہ ہمیں اس کا ریمانڈ دے دیا جائے، ہم نے اس سے وہ چیزیں ریکور کرنی، انہوں نے کہا مقدمہ ہی ڈسچارج، کہا تھا ریمانڈ، ٹھیک ہے۔ یہ وہ ہے ہماری عدلیہ جس کو پی ٹی آئی کے لوگ دیکھتے ہی اس کے تھنوں کے اندر دودھ اتر آتا ہے۔ یہ وہ پھڑ باز ہے، یہ وکیل جو ہے یہ وہ پھڑ باز ہے، یہ وہ پھڑیا ہے جو ہر موقع کے اوپر زمان پارک میں پہنچ کے عمران احمد خان نیازی کے جوتے چاٹا کرتا تھا۔ یہ وہ پھڑیا نما وکیل نما کوئی مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن بہرحال ٹھیک ہے بھائی، اب جج صاحب نے فیصلہ دے دیا تو فیصلے پہ ہم کر تو سکتے ہیں۔ مجھے ایک بات کی حیرت ہوئی ہے ان جج صاحب کی ایبلٹی کے اوپر، کیپیسٹی کے اوپر، مطلب کہ اگر انہوں نے یہ کام کیا تو ساتھ میں سر پنجاب گورنمنٹ کو کوئی جرمانہ بھی کرتے آپ، اور ایف آئی اے کو بھی کوئی جرمانہ کرتے کہ آپ
कीमत मारी गई है कि आपने मोहतरम जनाब मुच्छा मरोड़ के झूठ बकने वाले, ठीक है, वैसे 50% वकील तो झूठे ही होते हैं ना, मुकदमा एक हारता एक जीतता, तो जो हारता वो झूठा ही होता है ना, 50% झूठे होते हैं। ये मुच्छों को वट दे के टाइयां शाइयां लगा के वीडियो करने वाले वकील जो हैं, और ऊपर से वो पीटीआई के साथ हों, और ऊपर से उनकी इमरान खान के साथ तस्वीर भी मौजूद हो, और ऊपर से वो नारे भी लगाते हो, गाजी फारिसा को गालियां भी बकते हो, तो उन वकील साहब की आपने शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी करते हुए मेरा ख्याल मरीम नवाज शरीफ को भी सर कन्विक्ट करें, उनको भी नाअहल करार दें। उनकी जुर्रत कैसी हुई वकील साहब के खिलाफ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। फौरी तौर पे इन जज साहब को चाहिए कि मरीम नवाज शरीफ को नोटिस जारी करते, सर तुसी ला पूरा इंप्लीमेंट नहीं किया सर विद ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, सर ट्रू लेटर एंड स्पिरिट तो यही बनती सी। इसके बाद जनाब मैं देख रहा था, आप कहेंगे ऊसा चढ़ा हुआ है, ऊसा इसलिए चढ़ा हुआ है, एक कोई उथड़ है और वो पाकिस्तान एक्सपीरियंस के नाम से कोई अपना यूट्यूब चैनल चलाता है, और एक आध दफ़ा मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ और शदीद तकलीफ हुई। इतनी सतही और घटिया आदमी है वो, यानी सुनीता मार्शल को सामने बिठा के कहता तू मुसलमान क्यों नहीं हो जाती। यार बेसिक इंसानी गुफ्तगू जो है प्राइवेट में भी करते हुए इस तरह की बात किसी भी हम मजहब को नहीं कही जा सकती, खुदा कि आप किसी और को कहें, ये हाईली ऑफेंसिव। मतलब जिसका घटियापन का लेवल ये हो, जिसके बुग़्ज़ ये दिमाग के अंदर ये हो, वो हमारे ऊपर तो बर्रा फरमा रहे, तो अच्छी बात है भाई। वो जो अफगांडो हैं, ठीक है, वो हमलावर अफगानों की औलाद है जिन्हें हमने 78 साल पहले रेफरेंडम में वोट की ताकत से शिकस्त दी थी, ये वो अफगानों हैं। वो तो हमारे खिलाफ मुसलसल लगे हुए हैं, फरासियाब खट्टत की और वो क्या नाम है गौहर, इनकी इमामत के अंदर हमारे खिलाफ मुसलसल लगे हुए हैं। इसी वजह से आपका भाई ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब के ऊपर भी और ट्विटर के ऊपर भी। लेकिन ये जो कराची का जो ये यूथड़ है, बदबूदार किस्म का घटिया छोटे ज़हन का यूथड़ जो है, मैंने कहा इससे क्या हुआ है यार, मैंने तो कभी इस तरह के किसी बंदे की बात नहीं की, ये मेरी तस्वीर मेरी ट्वीट दिखा रहा है। तकलीफ क्या है इसको? बुनियादी तकलीफ ये थी कि चूंकि इनकी जो मिथ थी रेप वाली, वो बस्ट करने के अंदर खाकसाल का पहला पत्थर था या दूसरा पत्थर था कि ये काम नहीं हुआ, और पूरी वो बयान कर दी स्टोरी असल में क्या है और ये कर क्या रहे हैं। तो तकलीफ हमारी बहुत है है? हाँ, वो मैं खटकता हूँ, ठीक है, तो तकलीफ बहुत है। तो मेरी ये तस्वीरें तो मेरी ये पोस्टर दिखा के ना, तो अपना बुग़्ज़ निकाल रहा था, वो घटिया गटर के कीड़े, तो क्या तेरी औकात क्या, मेरा मतलब है कि तू तो इस काबिल भी नहीं है कि मेरे व्लॉग में तेरा जिक्र हो। लेकिन मियाँ हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप हो ज़हनी तौर पे एक बीमार शख्स, ना आपके पास इल्म है, ठीक है, ना आपके पास कोई बैकग्राउंड नॉलेज है, सिर्फ आप ना मतलब कि यूथियापे में पैदा हो गए हैं। और आपके बारे में ज़मीर जाफरी साहब ने ये फरमा दिया था आज से कुछ 40 साल पहले कि या इलाही तेरे सादा दिल बंदे कहाँ जाएं, या इलाही तेरे सादा दिल बंदे कहाँ जाएं कि पैदा हो गए हैं और हैरानी नहीं जाती। ये वो है यूथड़ के जो पैदा हो गया और हैरान ही हो जा रहा दुनिया जाकर। अच्छा ये भी होता है, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा, दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा उस तरह का यूथड़ जी, ठीक है, वो मैं उसका मतलब कि और भी मतलब ये शैम्पू वैम्पू भी बेचता है, परफ्यूम भी बेचता है ऊपर बैठ के। लेकिन मसला ये है कि नई नस्ल को वो ज्यादा अपील करता है, उन्हें व्यूज जेडे ने 3-3 लाख होंगे ने, मेरे व्यूज 30,000 भी नहीं होंगे, ठीक है ना। लेकिन आप मेरे 22,000 25,000 व्यूज जो है वो चुभते एक को है। यार आप अंदाजा करें कि एक मौजू के ऊपर मैंने इमरान शफकत ने और सईद चौधरी ने व्लॉग किया। इमरान शफकत के व्लॉग का कोई नोटिस ही नहीं हुआ, उसके व्यूज थे 60,000। सईद चौधरी के व्लॉग का कोई नोटिस ही नहीं हुआ, उसके व्यूज थे 26,000। मेरे व्लॉग पे नोटिस आ गया, मेरे व्यूज थे 28,000। यार अंदाजा करें यार, ऐसे आती वाली गल है। एक ही मौजू के ऊपर एक ही सोर्स से एक ही कंटेंट लेके
اور ہم نے آپس میں ڈسکس کر کے تینوں نے اپنے اپنے طریقے سے کیا اور تینوں کے حقائق ایک ہے. ٹھیک ہے, پریزنٹیشن بھی تقریباً سیم ہے. میں چوبنا وا یار, اے نہیں چوب دے, مینوں اس گل دی سمجھ نہیں آئی. تو بہرحال ان حضرات کا بھی بہت شکریہ, یہ افغانوں کا بھی بہت شکریہ, اور یہ جو پلیت یوتھڑ کراچی سے کرتا ہے اس کا بھی بہت شکریہ کہ اس نے ہمیں ٹرینڈ میں رکھا, ٹاپ کے اوپر. ہم ان 2 دنوں کے اندر ٹرینڈ میں رہے. بہرحال یہ تھا, میں نے کہا کہ جمعے کا دن ہے, اور جمعے کے دن جو ہے وہ پی ٹی آئی اکثر سٹرائک کرتی ہے, وہ کرتی ہے یا اس کے پالتو ججز کیا کرتے ہیں. تو اس دن آپ نے محتاط رہنا ہے, اور یہ چیتاونی جو ہے, یہ جو وارننگ جو ہے, یہ آپ کو جاری کر دی جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.